کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ وہ قوم اللہ کے ہاتھ میں گویا کہ ایک تلوار بن جاتی ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو دے مارتے ہیں، ٹکراتے ہیں باطل کے ساتھ، فیدمغہ، پھر وہ حق جو ہے بھیجا نکال دیتا ہے اس باطل کا۔ اور اس طریقے سے جاء الحق وزهق الباطل، دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، یہ تو اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ جب ایک حق کی ایسی قوت وجود میں آ جائے تو پھر باطل نہیں ٹک سکتا۔ باطل کا تو ان الباطل کان زہوقا، یہ ہوتا ہی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ حق منظم شکل میں اور قوت کے ساتھ سامنے نہ آئے، اس وقت تک تو باطل کی جو ہے وہ فرما روائی رہے گی۔ اور اس کو ہی سورہ رعد کی اس تمثیل میں بیان کیا ہے۔ اب یہ بھی اس ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے اس سے بڑی مشابہت ہے اس آیت مبارکہ کی، وہ حق کا ایلیمنٹ آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا۔ سورہ رعد میں بیان فرمایا گیا کہ جیسے جب سیلاب آتا ہے، اور چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے حجاز کے پس منظر میں، جو وہاں کے جغرافیائی حالات ہیں، تو وہاں وہ وادیاں ہوتی تھی، بارش آتی تھی تو وادیاں بہہ نکلتی تھیں۔ وادیوں میں جب تیزی کے ساتھ بارش، جب آپ کو بلوچستان کے علاقے میں وہ صورتحال نظر آتی ہے، پھر وہ پہاڑی نالے جس تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں جھاڑ جھکاڑ اور جھاگ بھی اوپر ہوتا ہے، تو یہ جھاگ اور نیچے پانی، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ تشبیہ ہے، اصل شے تو نیچے پانی ہے، جھاڑ تو نظر آتا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ زبدر رابیہ، وہ جو ہے جھاگ وہ بڑھنے والا ہے، چڑھ رہا ہے، بہت نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَى النَّارِ، آگ کے اوپر جب تم تپاتے ہو دھاتوں کو صاف کرنے کے لیے، زیور بنانے کے لیے، تو کبھی سونار کی اگر دیکھی ہو اٹھالی تو اس میں بھی میل جو ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے۔ اصل شے جو ہے وہ نیچے کہیں نظر ہی نہیں آتی، وہ جو اصل سونا ہے، وہ جو نظر جو اوپر آتا ہے وہ جھاگ ہے، میل کا جھاگ۔ یہ جھاگ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بڑی پیارے الفاظ ہیں، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو ٹکراتا رہتا ہے۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہوتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، نظر آ رہا ہے بہت بڑا لیکن وجود تو اس کا کوئی نہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہوتی ہے، جس میں نوع انسانی کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے جسے دوام حاصل ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر جذب ہوتی ہے۔ یعنی پانی زمین میں جذب ہوتا ہے جس سے پیداوار آتی ہے، روئیدگی ہے۔ جھاگ واگ جو ہے وہ نظر آنے کی شے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ یہی باطل اور حق کی مثال ہے، جب حق دبا ہوا ہو یا منظم نہ ہو، طاقت کے ساتھ نہ ہو، تو پھر وہ باطل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، چاہے ہے جھاگ لیکن نظر آئے گا باطل۔ لیکن جب حق آ جائے منظم ہو کر اور قوت کے ساتھ، تو پھر باطل جو ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر تو وہ حق ہی ہے جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہے اور اسی کے لیے دوام ہے۔ تو یہ میں نے جو تصادم اور ٹکراؤ کا لفظ لیا ہے، میں نے یہ ساری وضاحت اس کے لیے کی ہے۔ اب ذرا آئیے اور اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں اس میں دینی اصطلاحات سے بچنا چاہتا ہوں، خالص عقلی سطح پر سمجھیے کہ کسی ریولوشنری پروسیس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے۔ یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی سے، کوئی نیا نظریہ، انقلابی نظریہ، کوئی نیا فکر، انقلابی فلسفہ۔ اور یہ انقلابی فلسفہ ایسا ہونا چاہیے جو وقت کا باطل اور ظالمانہ نظام ہے وہ اس کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرتا ہو۔ اگر وہ محض اخلاقی واز ہے تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے، اس سے انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ محض مذہبی، محدود معنی میں مذہبی اصلاح کے لیے واز ہے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مذہب سے لگاؤ ہو جائے گا۔ انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ ہوگا ایک ایسی ریولوشنری آئیڈیالوجی سے which must cut at the very roots of the existing system۔ یہ پہلی پری ریکویزٹ ہے کسی انقلابی عمل کے آغاز کی۔ اس نظریے کو پھیلائیں، اس کو عام کریں، جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کیا جائے، جو بھی ڈسپوزل پر ہو۔ اب نمبر 2 قدم یہ ہے
جو لوگ اس ریولوشنری آئیڈیالوجی کو فیس ویلیو پر شعوری طور پر قبول کریں، یہ دو الفاظ ہیں، اس کو ایز سچ جیسا کہ وہ نظریہ ہے، اس کو فیس ویلیو پر اور شعوری طور پر، محض جذباتی طور پر نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شعوری طور پر قبول کریں، اب انہیں منظم کیا جائے۔ طاقت تو تبھی بنے گی، گھوڑے کو بٹ دینا پڑتا ہے تب اس کے اندر جان آتی ہے، تو اس کو منظم کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے جو کارڈرز وجود میں آئے، ان کارڈرز میں کوئی رعایت ایگزسٹنگ باطل اور ظالمانہ نظام کے کارڈرز کی رعایت کے ساتھ نہ ہو، کہ وہاں برہمن اونچا تھا تو یہاں بھی برہمن اونچا ہو، وہ پھر انقلابی جماعت نہیں ہوگی۔ وہاں اگر حبشی نیچا تھا تو یہاں بھی حبشی نیچا ہی رہے، پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہے۔ یہاں تو کارڈرز وجود میں آئیں گے نئے، اور اس کی بنیاد ہوگی کہ کس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کتنی ہے، کون کتنی قربانی کے لیے تیار ہے، کون کتنا ایثار کرنے کے لیے تیار ہے، کس نے پہلے پیش قدمی کی ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس سے نئے کارڈرز وجود میں آئیں گے۔ اور نمبر دو، یہ جو پارٹی ریولوشنری وجود میں آئے، یہ ڈھیلی ڈھالی لوز ایسوسیشن یا آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مقابلہ تصادم کا ہے۔ اگر کوئی علمی کام کرنا ہو تو ایسوسیشن بنا لیجئے، کوئی مدرسہ چلانا ہو تو انجمن بنا لیجئے، کوئی مذہبی اصلاح کا کام کرنا ہو تو ڈھیلا ڈھالا کوئی سا بھی آپ نظام بنا لیں، سیاسی کام کرنا ہو تو آپ 4 آنے کی ممبری والی جماعت بنائیں۔ ہر چیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک تقاضا ہے، اس کے اپنے ریکویزٹس ہیں، تو ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ریولوشن جس میں، اسی لیے میں نے آج پہلے ہی بات واضح کر دی ہے کہ اصل شے تصادم ہے۔ اس تصادم کے لیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آ جائے؟ اور اگر کوئی سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار موجود ہے، وہ کب چاہیں گے کہ تبدیلی آ جائے؟ الیکشن کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے، وہی انہی کی ریفلیکشن ہو جائے گی، کہیں ادھر ادھر کچھ ہو جائے گا، کوئی بڑے بڑے شہروں میں کوئی نئی دعوت، کوئی نئی تحریک کچھ اپنا وقتی طور پر اثر پیدا کر لے، لیکن جب تک فنڈامنٹلی وہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نہیں بدلتا، پاور بیسز ریفلیکٹ ہوں گی الیکشن پروسیس کے اندر۔ لہذا اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اس سے انقلاب کبھی آ ہی نہیں سکتا، تو آپ 4 آنے کی ممبری سے گزارا کیجئے، وہاں کوئی تصادم مول لینا ہی نہیں۔ لیکن جہاں انقلاب برپا کرنا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ سیکنڈ سٹیپ جو ہے، پہلا سٹیپ ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی، اس کی پری ریکویزٹ کیا ہے کہ وہ واقعتاً ایگزسٹنگ سسٹم کے کسی نہ کسی اہم شعبے کے اوپر تیشہ بن کر اس کی جڑوں پر گرتی ہو، تب انقلابی پروسیس جو ہے انیشیٹ ہوگا۔ نمبر 2، اب ان کو آرگنائز کرنا ہے۔ آرگنائزیشن کے 2 پری ریکویزٹس، نمبر 1، نیو کارڈرز having no reference to the cadres in the existing society، اونچ نیچ کے جو معیارات وہاں ہیں ان سب کو توڑ پھوڑ کر نئے کارڈرز وجود میں آئے۔ اور نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی ڈسپلنڈ اور بہت آرگنائزڈ، جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ فوجی تنظیم، وہ نہیں ہوگی تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ آگے تو تصادم آنا ہے۔ اس میں موب جو ہے، علامہ اقبال نے جو کہا ہے، جو تقابل کیا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی، تو ہجوم مومنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہجوم سے تخریب تو ہو سکتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہوتی رہی ہے، تعمیر کبھی نہیں ہے۔ تعمیر کے لیے تو ایک مضبوط ڈسپلن آرگنائزڈ قوت درکار ہے۔ اب تیسری چیز ہے ٹریننگ، تربیت، ان کارڈرز کی تربیت۔ اس تربیت میں 2 چیزیں تو ہیں کہ جو ہر انقلاب کے اندر لازم ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا اہتمام ہو کہ جو بھی وہ ورکرز ہیں ہمارے پاس، جو ممبرز ہیں، ان کی کمٹمنٹ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے، اس لیے کہ وہی تو سورس آف فورس، سورس آف پاور وہی تو ہے، سورس آف اسٹرینتھ وہی تو ہے۔ لہذا اس تربیت کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ذہنی ربط اور تعلق جو ہے بڑھتا چلا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے اندر ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی عادت پیدا ہو، اور اس کے لیے ایثار نفس ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص کو بنا دیا گیا ہے سردار یا امیر، جس کو بھی سردار یا امیر بنایا گیا ہے،
اب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اعتبار سے کمتر ہو اس شخص سے کہ جو اس کے نیچے ہے، اس کا حکم ماننا کوئی آسان بات نہیں ہے جب تک کہ یہ سارے نفس نہ ہو۔ اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ وہاں پر یہ بھی ایک بڑے زبردست ایک ٹریننگ کا متقاضی ہے۔ تیسرے، ان کے اندر قربانی کا مادہ ہو، عادت پیدا ہو، سختیاں جھیلنے کی۔ یہ تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہر ریولوشن میں ضروری ہیں، وہ کمیونسٹ ریولوشن ہو، وہ اسلامک ریولوشن ہو، وہ کوئی ریولوشن۔ چوتھی چیز، اگر پیش نظر کوئی ایسا نظام ہے کہ جس کی کوئی اخلاقی اور روحانی ڈائمنشنز بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر ٹریننگ میں نہیں ہوں گی تو نظام میں کہاں سے آ جائیں گے؟ پھر اس کا پورا اہتمام اس لیول کے اوپر، ٹریننگ لیول کے اوپر کرنا پڑے گا کہ ان کے اخلاق اور ان کی روحانی بالیدگی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ یہ تین سٹیپس ہیں جن سے ایک طاقت وجود میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ بانشۂ درویشی در ساز و دمادم زن۔ جب تک کہ ایک مناسب قوت نہ ہو جائے یہی کام کرنا ہے، یہی کرتے رہنا ہے، نہ کسی اور چھوٹے یا کسی سائیڈ معاملے کے اندر اپنی توجہات کو بانٹنا ہے، نہ اپنی قوتوں کو منقسم کرنا ہے، یہی کام کرتے رہو۔ بانشۂ درویشی در ساز و دمادم زن۔ البتہ یہ کہ جب محسوس ہو کہ طاقت ہے تو پھر اگلا سٹیپ آئے گا جس کو میں نے اس تصادم کے لفظ سے بیان کیا۔ لیکن اس تصادم کے بھی تین سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج جو ہے، یہ جیسے ہی کوئی دعوت شروع ہوتی ہے، کوئی نظریہ سامنے آتا ہے، اور وہ نظریہ ظاہر بات ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو غلط قرار دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ڈسکریمنیٹو سسٹم ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے، یہ ریپریسو سسٹم ہے، جو بھی آپ کہیں اسے، استبداد ہے، استحصال ہے، یہاں جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرعون نے قوموں کو، انسانوں کو تقسیم کر دیا تھا، اور ان میں مستضعفین اور مستکبرین بن گئے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آغاز ہوگا دعوت کا اور کہا جائے گا کہ یہ نظام غلط، تو فوراً وہ معاشرہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ وہ ابتدا میں تو مذاق اڑائے گا، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، مجنون ہے، کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی آندھی بھی بن سکتی ہے، ایک مشت خاک ہے، یہ تو کچھ لوگ ہیں سر پھرے پاگل قسم کے آدمی ہیں، ان کا کیا بات ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں۔ ابتدا میں تو یہی بات آئے گی۔ اس کے بعد جب انہیں محسوس ہو کہ نہیں، وی کانٹ اگنور، یہ تو جو ہمارے بارود خانے ہیں ان تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے، یعنی جن طبقات کو ہم دبائے بیٹھے ہیں، جن کی گردنوں پر ہم سواری کر رہے ہیں، وہ بارود خانے ہیں پوٹینشل، اب یہ دعوت وہاں پہنچ رہی ہے۔ تو پھر شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا دور، انہیں مارو، جیلوں میں ٹھوسو، ان کے ساتھ ان کو فاقے دو، ان کو چین کر کے گھروں کے اندر بند کر دو، وہ ساری پرسیکیوشن ہوگی۔ مختلف سوسائٹیز میں اس کی مختلف فارمز ہیں۔ پہلی وربل پرسیکیوشن ہے، دوسری فزیکل پرسیکیوشن ہے۔ یہ سٹیج ہے کہ جس میں ان انقلابیوں کو پیسو ریزسٹنس کرنی ہے، نو ریٹیلیشن، ٹیک آل دی پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے ریولوشنری پروسیس کا، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ شروع میں وہ انقلابی جو ہے وہ تو بڑی ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ریش ہو جائیں، وائلنٹ ہو جائیں، تو اس معاشرے کو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا انہیں کرش کرنے کا۔ ابھی تو وہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں بغیر کسی اخلاقی جواز کے، انہوں نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی پر دسترازی کی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک ان کا نظریہ ہے، ان کا فلسفہ ہے، ایک نظریے کے وہ قائل ہو گئے ہیں، تو ان کو مارنے پیٹنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ پورا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے اس ایگزسٹنگ سسٹم کو کہ ان کو کرش کر کے رکھ دیا۔ اسی میں فیوچر کی کامیابی کا سارا راز مضمر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اور یہی بات ہے جس کو کہ میں دو حوالوں سے آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا۔ گاندھی کا ایک قول جو میم شین صاحب کی وساطت سے، اور انہیں یہ معلوم ہوا سرحدی گاندھی عبدالغفار خان کے ذریعے سے، کہ گاندھی نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جو عدم تشدد کا فلسفہ ہے
وہ حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری اس کی مثال آپ کو میں دے دوں، شاید بہت سے حضرات کے علم میں بھی ہو، کہ یہ جو سکھوں کی ایک موومنٹ اس وقت چل رہی ہے بھارت میں، اس کے بڑے شارپ کنٹراسٹ میں ایک موومنٹ ہے جو 30s میں چلی تھی. وہ جو گردوارہ پربندھک کمیٹی بنائی گئی، جس کا پس منظر جن حضرات کو معلوم نہیں ہے ان کی دلچسپی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عجیب تماشا تھا کہ گردوارے سکھوں کے، ان کے ساتھ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا. عجیب تماشا. اب سکھوں نے، اس لیے کہ انگریز انہیں کو علیحدہ مذہب سمجھتا ہی نہیں تھا، ہندو ایک سیکٹ ہے. اب یہ کہ انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی گردوارہ پربندھک کمیٹی، اور مطالبہ کیا کہ ہمارے اوقاف کا کنٹرول ہمیں دیا جائے، ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ اوقاف ہے. لیکن ظاہر بات ہے انگریز کا دور، اور پھر یہ کہ پولیس جو سرمایہ دار کا ساتھ دینے والی پولیس، ان کی ایجیٹیشن کو جو ہے ان کے اوپر پابندیاں لگیں. دفعہ 144 امرتسر میں ایک صاحب جو چشمدید گواہ تھے، چند سال ہوا فوت ہو گئے ہیں، حاجی عبدالواحد صاحب، 1930 کے وہ ایم اے انگلش تھے مرحوم رحمہ اللہ. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ چشمدید واقعہ ہے کہ سکھوں کے جتھے نکلتے تھے وائلیٹ کرنے کے لیے دفعہ 144، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں باندھے رکھو. لاٹھی چارج ہوا، سر پر لاٹھی پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ گر گیا، لیکن ہاتھ بندھا رہا، ہاتھ نہیں. وہ موومنٹ تھی جو کامیاب ہوئی. اور یہ موومنٹ ہے کہ جو سوائے اس کے کہ وہ سکھ جاتی جو ہے وہی بلیڈ کر رہی ہے میکسیمم، کوئی اس کا حاصل نہیں ابھی تک. یہ وہ وائلنٹ موومنٹ ہے جس میں کہ ان کی قوت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. سکھ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، زیادہ میکسیمم جو خون بہا وہ سکھوں کا بہا ہے. اور ایک وہ موومنٹ تھی کہ جو کامیاب ہوئی. تو اس کو یہ دو تاریخیں کہ جو ہمارے خود اس برد صغیر سے جو واقعات متعلق ان کو ذہن میں رکھیے، بعد میں بھی میں اس کا ذکر کروں گا. میرے لیے تو یہ ہے کہ عرض کرنے کے لیے صرف حوالہ دے دوں کہ 8 برس مکی زندگی جو ہے میں نے 4 بیچ میں سے نکال دیے، تین نکال دیے، بلکہ 5 نکال دیے، اس لیے کہ سن 4 میں فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوا ہے. سن 4 نبوی حضور پر وحی کے آغاز کے بعد 4 سال تک صرف وربل پرسیکیوشن تھا. مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا، شاعر ہے، اجی ساحر ہیں، مسحور ہیں، ساحر بھی نہیں مسحور ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سحر زدہ آدمی ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، آسیب آ گیا ہے. یہ ساری باتیں جس پر قرآن میں بھی آیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو یہ ہے سب، نو ریٹیلیشن، کوئی جواب نہیں. پھر پرسیکیوشن 8 برس متواتر وہ پرسیکیوشن جاری رہا، شدید ترین پرسیکیوشن. لیکن حکم کیا تھا؟ الفاظ وہی ہیں اصل میں. اسی لیے مجھے یہ سکھوں والا واقعہ حاجی عبدالواحد صاحب کا بیان کرتا بھولتا نہیں. قرآن کے الفاظ یہ کفو ایدیکم، تمہیں یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اور وہی ہاتھ بندھے رکھنے والی اس روایت کے اندر تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے کہ جتھے نکلتے تھے جن کو حکم یہ تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہے. حالانکہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ لاٹھی آتی ہے تو ہاتھ خامخواہ اوپر اٹھتا ہے سر کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں، وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گر جاتے تھے، ہاتھ بندھے رہتے تھے. بہرحال یہ پیسو ریزسٹنس. اب ذرا یہ تو واقعاتی میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں، اس کا تجزیہ کیجئے ہوتا کیا ہے اس کا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں سارا راز مضمر ہوتا ہے کسی انقلابی جماعت کی کامیابی کا. وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اس میں جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، وہ اپنی قسمت پر قانے اور شاکر پڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، چاہے وہ کسان ہے جس کی محنت کی کمائی کوئی اور لے جاتا ہے اٹھا کر فصل کے موقع پر، وہ دیکھتا ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ وہ جرت کے کھڑا ہو جائے وہ نہیں ہوتی. لیکن یہ سائلنٹ میجورٹی بھی ظاہر بات ہے کہ اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا کوئی جرم نہیں اس کے سوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ استحصالی ہے، یہ نظام صحیح ہے، حق ہونا چاہیے. صرف یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، پھر انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے.
ان کے گردنوں کے اندر رسیاں ڈال کر اور مردہ جانور لاشوں کے مانند ان کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیوں؟ یہ ہے وہ چیز جو اندر ہی اندر اس سائلنٹ میجورٹی کا رخ اور رجحان اور اس کی دلی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ کر دیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ ہے چیز جو کہ پھر ظاہر ہوتی ہے کہ جب اب تصادم کا موقع آتا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ سائلنٹ میجورٹی اگر ویسے تو کھڑی ہے اپنے سرداروں کے ساتھ، لیکن ان کے دل سرداروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہے کہ جو سامنے مقابلے میں ہے، لہذا ان کا وار کاری ہو ہی نہیں سکتا۔ وار تو کاری ہوتا ہے اس شخص کا جس سے یقین ہے اپنے صداقت پر اور حقانیت پر اور اپنے موقف کے برحق ہونے پر، وار تو اس کا کاری ہوگا۔ مجھے جگر کا وہ شعر یاد آیا ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ تو بھرپور وار جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، اس کی کنوکشن ہوتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے اور میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اور جبکہ دوسروں کی طرف یہ ہو کہ حق تو ان کے ساتھ ہے جو ادھر کھڑے ہیں، ہم تو آ گئے مارے بالے کو اپنے سرداروں کے ساتھ، تو ان کے اندر وہ قوت اور ان کے وار کے اندر وہ اثر اور وہ کاری ہونا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ فرسٹ فیز ہے پیسو ریزسٹنس۔ ریزسٹنس کس معنی میں؟ کہ ریزسٹ کرنا ہے پرسیکیوشن کو، واپس نہیں ہٹنا، جو چاہے ہو جائے، جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں، جان جاتی ہے جائے، بیوی بچے کو کولو میں پلوا دیا جائے، وہ ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کسی شے کے ساتھ، وہ وابستگی، وہ ان کی قربانی کا وہ مادہ، وہ کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ریٹیلیٹ نہیں۔ اس کے بعد اب جہاں تک سیرت النبی کا تعلق ہے اس میں دو فیز اور ہیں۔ میں بلکہ اگر اس کو صرف ابھی مکمل کر دوں کہ جب طاقت محسوس ہو تو پھر ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھ کر اس کی جو تعبیر میں کر رہا ہوں اس پر غور کر لیجئے، پھر ذرا سیرت النبی کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں گا کہ جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ وی کین اسٹرائک، ہم ایک ہیڈ آن کولیجن لینے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی علامہ اقبال کے قول کے مطابق چوں پختہ شوی وہ بات ہو گئی ہے۔ اردو میں انہوں نے کہا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو وہ پختہ ہو جانا فارسی میں وہ چوں پختہ شوی خضرا بر سلطنت جمزن، تو اس ایگزسٹنگ سسٹم کو اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے۔ یہ کام بھی ریولوشنری خود کرتا ہے، آگے بڑھ کر اسے اپنے پروسیس کے نیکسٹ سٹیج کے اوپر جانا ہے، جس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا۔ گاندھی کا وہ فعل کہ ہم نمک بنانے جا رہے ہیں، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس نے نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم نے کسی کی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، نمک بناؤ تحریک۔ معنی کیا تھے کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں برٹش انڈیا کی پوری ٹیکسیشن پالیسی۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لگان دینا بند کر دو وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بڑا ہلکا سا کام کہ صرف یہ کہ نمک بنائیں گے، پرماتما کا سمندر، پرماتما کا پانی، اس میں سے نکالیں گے نمک، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ اور کوئی بھی سسٹم ہو، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ بیہیو کرتا ہے ایک آرگنزم کے طور پر، کہ جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر آنکھ دکھ رہی ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ باقی جسم آرام کرے، وہ تو آنکھ کو چوٹ لگی ہے تو پورا درد جو ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس سسٹم کی کسی دکھتی رگ کو آپ چھیڑیں گے وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا۔ ابھی کوئی کسر تھی اس کی تو وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ And this will lead to the final stage and that is armed conflict۔ اب مسلح تصادم، اب میدان میں آؤ، اب تخت یا تختہ۔ اگر تو پری میچورلی اقدام کر دیا گیا تھا تو انقلابی ختم ہو جائیں گے، نہ ابھی تنظیم تھی، نہ ابھی تربیت تھی، نہ ڈیڈیکیشن تھی، نہ پوری تعداد جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ نہیں ہے، پری میچورلی قدم اٹھا دیا گیا ہے، they will be eliminated، simply eliminated، ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ میچور ہوا ہے، اس کے لیے پوری تیاری ہوئی ہے، پری ریکویزٹس پورے کیے گئے ہیں، تو تخت یا تختہ کے سوا تیسرا پھر اب کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا۔ یہ 6 سٹیپ ہیں جو میں نے ڈرائیو کی ہے سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں تھوڑی تھوڑی میں ہر ایک کے بارے میں بات کروں گا۔ انقلابی نظریہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
اور جو تمام انبیاء دیتے چلے آئے، اس لیے کہ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے آدم سے لے کر این دم تک، وہ ایک لفظ میں نظریہ توحید ہے۔ لیکن نظریہ توحید ایک ہے ہمارے علم کلام کا مسئلہ، ایک ہے ہمارے عقائد کا اس وقت کا معاملہ، کہ کسی نے اگر جا کر کسی قبر کو سلام کیا تو توحید ختم ہو گئی، کسی نے کسی کو پکار لیا نام لے کر تو توحید ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن جو میں نے 3 دنوں میں آپ کو بتایا کہ توحید کی 3 کورولریز ہیں کہ جو سماجی اور معاشی اور سیاسی ظلم کو ختم کرنے والی ہے، اگر ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ انقلابی تحریک شروع نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، کامل انسانی مساوات، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، خالق ایک، وحدت خالق، اور ایک ہی انسانی جوڑے سے وحدت آدم۔ پھر اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ آپ بتائیے کہ یہ نعرہ جو ہے اگر اس انداز میں بھارت میں لگے تو اس سے بڑا انقلابی نعرہ ہوگا؟ آج بھی پوری بستیاں جلا دی جاتی ہیں ان شودروں کی اور ہریجنوں کی، صرف اس وجہ سے کہ ان کے چند لڑکوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں یہ صورت ہے، وہ ڈسکریمنیشن، ریشیل اور کلر ڈسکریمنیشن آج بھی آپ جا کر دیکھ لیے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور انلائٹنڈ اور ساری چیزیں جو ہیں، جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہے موجود ہیں۔ سماجی اونچ نیچ کی نفی مطلق۔ نمبر 2، ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، نو رائٹس آف ایبسولوٹ اونرشپ۔ این امانت چند روزہ نزدباس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس پر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں۔ نمبر 3، حاکم انسان ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان پر، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم مطلق صرف اللہ ہے، تمام انسان برابر ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، سیاسی سطح پر برابر، سماجی سطح پر برابر، معاشی سطح پر کفالت عامہ کی ذمہ داری ہے ریاست کی، اجتماعی نظام کی، کہ وہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کرے۔ یہ ہے توحید کی وہ کورولریز جس کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔